سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عید میلاد منانے کو، تو آپ اسے کیا کہیں؟ ہم کہیں گے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے، ہم کہیں گے یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے یا اس پر کوئی دماغی خلل کا شکار ہے۔ وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا نا کہ آج دن مکمل ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب دن مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اب کوئی اور اپڈیٹ ہو، دن میں کوئی اور چیز آ کے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ ہم یہ مانیں کہ اس کا وہ ہوش و حواس میں دعویٰ کرتا ہے، خواب میں غلطی نہیں کیا، تو کنفرم اس کا خواب جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نہیں دیکھا، کسی شیطان کو دیکھا ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی سوال کر کے نا لوگ پٹ سے وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواب میں شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن حدیث میں یہ نہیں کہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ تو حقیقت میں اس طرح کے جو خواب رہتے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر واقعی یہ آدمی سچ بول رہا ہے، خواب دیکھنے والا، یہ تو ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو بندہ، کیونکہ آج کل بہت سارے چیز جھوٹے ہیں، کہتے ہیں خواب میں نبی آئے، خواب میں نبی آئے، خواب کوئی بندہ کہہ رہا ہے خواب میں علی مرزا کی تعریف کر رہا ہے، کوئی تبلیغوں کی تعریف، ہر کوئی اپنی اپنی گا رہا ہے خواب میں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر مان لیں کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ خواب دیکھنے والا سچ بول، واقعی اسی خواب میں کوئی آ کے بولا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، تو کنفرم وہ اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اور شیطان نے آ کے جھوٹ بولا ہے۔ اور شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ ناممکن ہے، لیکن کسی اور شکل میں آ کے بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ میرے بھائی دیکھو، دین میں جو ہے نا دلیل ہے نا، وہ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ خواب دین کے اندر دلیل نہیں ہوتا ہے۔ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ میری وفات کے بعد میں خواب میں آ کر کے بھی تم کو بتاؤں گا کہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمارے جو بھائی ہیں مقلدین خاص طور پہ، کیونکہ تقلید کرتے ہیں تو ان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ دلیل کس چیز کا نام ہے، تو وہ بیچارے کوئی خواب سنا دیتا ہے تو اس کو دلیل مان لیتے ہیں، کوئی امام کا قول پیش کر دیتا ہے تو دلیل مان لیتے ہیں۔ میرے بھائی دین میں دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ خواب، مکاشفات، منامات، الہامات یہ دین میں دلیل نہیں ہوتے اس کے، ورنہ تو دین کھلواڑ بن جائے گا۔ کوئی بھی آ کر کے کہے گا میرے خواب میں اللہ کے رسول انہوں نے کہا اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے۔ تو دین میں دلیل کیا ہے اس کو سیکھیے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت کو دلیل کہتے ہیں، اجماع کو دلیل کہتے ہیں، یہ سب چیزیں دین میں دلیل ہوتی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ خواب کا جو مسئلہ ابھی پیش کیے ہیں، اس میں ایک بہت بنیادی بات ہے، یعنی وہ بات کفایت بھائی کی بات موجود ہے، تھوڑی سی وضاحت میں اس کو کروں گا کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، جب وہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے خواب میں، کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ اب وہ جب خواب میں دیکھیں گے تو وہ جان سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو وہی نبی ہیں جو ہم دن میں دیکھے تھے، تو رات میں بھی وہی ہیں۔ اب شیطان وہ شبیہ نہیں اختیار کر سکتا، وہ کلیئر ہو جائے گا کہ شیطان کی شبیہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد جن لوگوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، شعور کی آنکھوں سے، تصور کی آنکھ سے دیکھا، لیکن سر کی آنکھ سے جب نہیں دیکھا تو وہ کیسے کلیئر کر پا رہا ہے کہ یہ نبی ہیں؟ کیونکہ نبی کو اس نے دیکھا نہیں۔ تو اس لیے یہ بات جو بار بار لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی نبی کی شبیہ تو واقعی نہیں ہو سکتی، لیکن دوسرے کی شبیہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم طے بھی نہیں کر سکتے نا کہ یہ نبی ہیں کہ غیر نبی ہیں، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اچھا، خواب کے مسئلے میں بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی کوئی خواب کو دلیل نہیں مانتا۔ ابھی اگر کہیں کوئی مرڈر ہو جائے اور جج کے سامنے کوئی آ کے بولے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کا مرڈر ہوا نا وہ بول رہا تھا کہ مجھ کو فلاں نے مارا ہے، تو کیا اس کو کوئی ایویڈنس مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کہیں چوری ہو گئی، کہیں میں نے خواب میں دیکھا تو چور ہے، تو یہ سب خواب کو کوئی ایویڈنس نہیں مانتا، کوئی ثبوت نہیں مانتا آج کی دنیا میں، کوئی کہیں پہ بھی نہیں ابھی تم دین کے بارے میں کہ تمہارے مسئلے کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، تم کو اس سے مارا ہے، تو تم نہیں مانو گے۔ تو دین کے بارے میں کیسے تمہارے خواب کی کسی کے خواب کی حیثیت ہے؟ یعنی اس کے اپنے بارے میں اس کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں نے رسول کو دیکھا ہے اور رسول نے یہ کہا ہے، وہ دعویٰ کرے کہ اللہ کو بھی دیکھا ہے نا اور اللہ نے ایسا کہا، تو بھی نہیں مانا جائے گا اس کی بات۔ اور واضح بات ہے کہ خواب تین ٹائپ کے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمپل سی بات ہے کہ ایک خواب جو اللہ کی طرف سے، ایک جو شیطان کی طرف سے، اور ایک جو انسان کے خود کے جو ذہن کے خیال ہے وہ خواب کی شکل میں آتے ہیں۔ تو جو تینوں ٹائپ کے خواب ہونے کا امکان ہے، اور جو بات شیخ شعبان نے اور دوسروں نے واضح کی کہ جو اگر کوئی آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں تمہارا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے، آپ کیسے بول سکتے ہو؟ آپ کیسے بول سکتے ہو؟ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں جس سے بات ہے
کہ بھئی شریعت دین مکمل ہو گیا, اس میں اور مزید چیز نہیں آ سکتی. میرے خیال سے جواب تو بہت واضح ہے, انشاءاللہ امید کرتا ہوں ان کو سوال کا جواب سمجھ میں آیا ہوگا. چلیے نیکسٹ لیتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.